نبی علیہ السلام اپنے والد کو یاد کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں کے ماں باپ ان کے پاس ہیں، سنو دل کو تھام کے، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ جس دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا، اس رات وہ اپنی بہن سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پہنچے تو رات کا وقت ہے۔ پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں، ایک باسی روٹی ہے۔ سرکے کے ساتھ باسی روٹی نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی۔ اب جب وہ باسی روٹی نبی علیہ السلام نے کھائی تو جب بستر لگ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن، جو چچا زاد بہن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ نہیں کہا کہ اب آرام کرنا ہے۔ عمر میں بہت بڑی تھی نبی علیہ السلام سے، 20-25 سال بڑی تھی۔ ان کو اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا ہانی یہاں بیٹھو نا میرے پاس۔ سامنے بیٹھ گئی ام ہانی۔ اب جب ام ہانی سامنے بیٹھ گئی ہے نا، اس رات جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ دینی مسائل پر نہیں تھی، عبادت پر نہیں تھی، حقوق العباد پر نہیں تھی۔ ہم تو جو جس کام کا ٹھیکیدار بن گیا، دین کا ٹھیکیدار ہے، دین کی باتیں کرے گا، کاروباری ہے تو کاروبار کی باتیں کرے گا، سیاستدان ہے تو سیاست کی باتیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس رات کیا بات کی؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سامنے بیٹھی ہیں، اس میں سے صرف گفتگو کا مختصر حصہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ام ہانی جب بیٹھ گئیں، آپ کے جو بھانجے وغیرہ تھے وہ بھی ساتھ میں بیٹھ گئے، تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی گفتگو شروع کی تو فرمانے لگے، ہانی آپ تو عمر میں مجھ سے بڑی ہے نا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے جی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے عمر میں بڑی ہیں نا؟ جی یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ہانی یہ تو بتا، میں جب پیدا ہونے والا تھا 2-3 مہینے پہلے میرے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو میں تو اپنا پیو نہیں تکیا، تم تو بتاؤ، تم نے میرے والد سیدنا عبداللہ کو دیکھا تھا، میرے ابو نظر کیسے آتے تھے؟ بتاؤ مجھے آج کی رات سے۔ فرمایا بتاؤ صحیح، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے خد و خال کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے؟ اور ام ہانی نے پھر سیدنا عبداللہ کی عظمت بیان کی ہے اور ان کی شرافت بیان کی ہے، ان کا قد و کاٹ بیان کیا، ان کی خوبصورتی بیان کی۔ نبی علیہ السلام اپنے والد کو یاد کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ بہت سارے لوگ مدینے جاتے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی لے جائے کہیں آمین، لیکن بتھیروں کو نہیں پتا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں بھی مدینہ گئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں مدینہ گئے تھے۔ تو مدینہ کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ مدینہ کیا کرنے گئے تھے؟ اور مدینہ نبی علیہ السلام کا شہر تو ہے ہی، لیکن مسلمانوں مدینہ میرے نبی علیہ السلام کا ننہال ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کے ابو محترم کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اور سیدنا آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں ان کے والد کی قبر پر مدینہ منورہ لے کر گئی تھی۔ تبھی واپسی میں سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھو، یہ جو دین ہے یہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ کائنات کا مالک ہو، پوری دنیا کے لیے رحمت ہو، پورے عالم کے لیے ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہوں، اور پوری دنیا کی سرداریاں جن کے قدموں میں رکھی گئی ہوں، وہ فتح مکہ کے دن اس رات کو اگر یاد کرتے ہیں تو اپنے باپ کو سب سے پہلے یاد کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نخرے کرتے پھرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں۔
کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے. آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ، جتنے امیر لوگ ہیں یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو، جتنے بھی ہو، ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو. جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی. اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی. بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا. اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے، اللہ حافظ. یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے، ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے، اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کے پاس وقت گزارتے، ان کا مشورہ مانتے. پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے. ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا. کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا ہے تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی. یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، میرے ساتھ چند باتیں کرے گا. لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. فرمایا ایک شخص کی شادی ہوئی، نوجوان بیوی نے کہا تیرا باپ سارا دن کھانستا ہے. یہ جو واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو اپنے باپ کے کمرے میں گیا، کہنے لگا ابا جی تم بہت کھانستے ہو، میری بیوی کو پریشانی ہوتی، یہ کمبل لے لو اور باہر باڑے میں سو جایا کرو، وہاں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کمبل کی وجہ سے. جب باپ اٹھنے لگا نا تو اس کا بیٹا آیا، مطلب پوتا آیا اس شخص کا، تو اس نے کمبل لے کے نا بیچ میں سے پھاڑ دیا. تو اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا؟ کہنے لگا ڈیڈی اس کمبل کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کل کو جب تو بڈھا ہو جائے گا نا، کھانسے گا، تو تجھے بھی تو اس باڑے میں بھیجنا ہے، تو اس وقت دوسرا کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے آج آدھا کمبل تیرے لیے رکھ رہا ہوں. لکھ لو، نشان لگا لو ان لوگوں پہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ اس سجدے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے. اگر یہ سجدہ باپ کی بغاوت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، جو شرعاً ناجائز ہو وہ بغاوت. اگر باپ کو گھر میں گالی دے کے آیا، تھپڑ مار کے آیا، باپ سے زیادتی کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور پھر آ کے مسجد میں کہا کہ میں تو متقی نمازی ہوں، یہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی. میرے کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اگر تو تکبیر کہہ دیتا اور میری ماں زندہ ہوتی، فرمایا میری ماں حجرے میں سے مجھے آواز مارتی محمد، تو پھر میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے، اس محبت کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ جس کو باپ اللہ نے بنایا اس میں استقامت دی ہے، ہمت دی ہے. باپ کے بعد صرف ایک بندہ اور ملتا ہے جو صرف آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتا ہے. ایک تو باپ خوش ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ میرا بیٹا میری جگہ پہنچ گیا، میرا بیٹا مجھ سے آگے پہنچ گیا. یا پھر دوسرا آپ کا استاد خوش ہوتا ہے، چاہے وہ استانی ہو یا استاد ہو. اگر کوئی بندہ ترقی کرتا ہے تو اس کو حسد نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پڑھایا ہوا بچہ جو ہے آج دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا ہے. تو جو لوگ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے نا، باپ جیسی نعمت جن کو ابھی اللہ نے دے رکھی ہے، ان کو قدر ہی نہیں.
لوگ اکڑتے ہیں ماں باپ سے، بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ایک دن رات کو نا میں تفسیر لکھ رہا تھا قرآن پاک کی، اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھی بہت اپنے دور کا پہنچا ہوا عالم تھا، لیکن بھائیوں میں کبھی اتنی زیادہ نہیں بنی۔ تو وہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ ساری رات قرآن پاک کی تفسیر لکھتے رہے، وہ ساری رات اماں جی کے پاؤں دباتا رہا، ابو کے پاؤں دباتا رہا۔ تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا، اپنے بھائی کو بلایا صبح فجر کی نماز میں، فرمایا وہ جو رات گزری ہے نا، میرے والا ثواب تو لے لے، اپنے والا مجھے دے دے۔ میرے والا، میں ساری رات قرآن لکھتا رہا ہوں، یہ ثواب تم لے لو، اور اپنے والا مجھے دے دو۔ تو لیکن ان کے بھائی نے کہا کہ میاں دنیا کے لیے امام غزالی ہوگے، مجھے تو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ جو ماں باپ کے پاؤں دبانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، وہ تیری ساری رات عبادت کرنے میں بھی وہ لطف آنے والا ہے نہیں ہے۔ اللہ نے جو یہ نعمت عطا کی ہے، یہ جو اللہ نے باپ عطا کیا ہے، کئیوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ باپ ہوتا کیا ہے، لیکن جب خود بن جائیں گے باپ، جب خود اس دور سے گزریں گے، تب ان کو پتہ لگے گا باپ ہوتا کیا ہے، کر کیا سکتا ہے باپ، باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ میرے والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ روزانہ ساری زندگی روزانہ، جب تک روزانہ اپنے والد کے لیے روزانہ قرآن پڑھ کے صبح دوپہر شام مغفرت کی دعا نہیں کر لینی، اپنے باپ کو یاد نہیں کر لینا، تب تک چین نہیں آتا تھا۔ ایک بندہ جو اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہو، وہ اپنے باپ کو یاد کر رہا ہو، ہر بات میں اپنے والد کا ذکر، کیوں؟ کیونکہ بندہ جب جس مقام پر پہنچتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی تاریخ کو دیکھیں گے، اگر میرے جیسا انسان بھی اپنی تاریخ کو دیکھے گا، ہم اگر پیچھے کو جائیں گے، چند سال اور پیچھے چلے جائیں گے، تو ہم تو کسی قابل بھی نہیں ہیں۔ اگر آج جس مقام پر پہنچے ہیں وہ تو باپ کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں